امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی MOU سائن ہونے کے بعد جنیوا میں مذاکرات کی میز سجنے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی اخبار ایکسیس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف سوئٹزرلینڈ روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ جیرڈ کشنر پہلے ہی برگن اسٹاک میں موجود ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی جلد جنیوا لینڈ کریں گے۔ ایکسیس کے مطابق ایرانی حکام نے ثالث ممالک کو آگاہ کر دیا ہے کہ امن مذاکرات لبنان میں سیز فائر سے مشروط ہیں۔ ان مذاکرات کے سب سے اہم سٹیک ہولڈر پاکستان کی میراتھن سفارتکاری آج بھی جاری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی گزشتہ ایک ماہ کے دوران 5ویں بار تہران یاترا پر ہیں۔ پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ پہلگام فالس فلیگ آپریشن مودی کے لیے کتنا بڑا درد سر بنے گا؟ شاید ہی انہوں نے خوابوں میں بھی سوچا ہوگا۔ پاکستان کو تنہا کرنے کے جنون میں مبتلا مودی خود تنہا ہو گئے ہیں، بلکہ بھارت کو نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں تنہا کر دیا۔ اس کی تازہ مثال امریکی انڈو پیسیفک کمانڈ سے لفظ انڈو کا ہٹایا جانا ہے، جو مودی کی بدترین سفارتکاری کی عکاس اور دنیا بھر میں بھارت کی رسوائی کا سبب بن گیا ہے۔ کیا مودی کوئی سبق سیکھ لیں گے؟ ان تمام ایشو سے جڑے اہم سوالوں کی کھوج لگانے کے ساتھ ساتھ دیگر ملکی و عالمی خبروں پر تفصیل سے جانکاری دیں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ آج ہے 20 جون 2026، 20 جون 2026۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ، میں ہوں سید عائشہ ناز۔ میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ سیٹ صاحب، کل تک تو MOU پر سگنیچرز اور اس کے بعد کی صورتحال ہمیں درپیش تھی، اور یہ بھی کہ اسرائیل اپنی جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے بعد ایران کی جانب سے سخت احتجاج کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو پہلی شرط ہے، شرط اول ہے کہ آپ سب سے پہلے سارے محاذوں پہ جنگ بند کریں گے۔ وہی آپ بند نہیں کروا پائے تو پھر آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ پھر ہم نے دیکھا کہ جنیوا میں جو بیٹھک ہونے جا رہی تھی برگن اسٹاک میں، وہ بھی کھٹائی میں پڑ گئی، اور پھر جو ہمارا ڈیلیگیشن اس کی آپ نے بات کی کہ وہ پھر واپس روانہ ہو سکتے ہیں یا نہیں، وہ کہیں بیچ میں ہی اٹک گئے، یعنی سبھی کچھ ہوا میں معلق ہے۔ وہ کیسے؟ ہر ایک محاذ پہ ہم اگر پیش قدمی دیکھیں، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور ایران میں کیا ہو رہا ہے۔ ایران میں تو یہ ہو رہا ہے کہ مشہد اور تہران، ہمارے محسن نقوی صاحب موجود ہیں وہاں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں اپنے ہم منصب کے ساتھ بھی اور ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ بھی۔ اسپیکولیٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ پش کریں گے ایرانیئنس کو کہ پلیز آپ سوئٹزرلینڈ چلیں اور مذاکرات کی اگلی ٹیبل پہ بیٹھیں، جو اگلا فیز ہونے جا رہا ہے۔ لیکن وہاں جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف کے پہلے پہنچنے کی خبریں ہیں، ایکسیوس نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ اس پر مزید ڈیولپمنٹ یہ کہ JD وینس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 1-2 دن میں سوئٹزرلینڈ جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگلا راؤنڈ ایکسپیکٹڈ ہے اسی ٹائم لائن پہ جس پہ آپ نے کل پریڈکٹ کیا کہ اگلے ہفتے ہوں گے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسرائیل نے جو ساؤتھ لیبنان میں اٹیکس کیے، حزب اللہ کی جانب سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس کے بعد ابھی تازہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو پھر بند کر دیا گیا ہے۔ الجزیرہ نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ سو اتنے مکسڈ سگنلز میں آپ کو اب بھی گرین لائٹ دکھائی دے رہی ہے اگلے فیز کے لیے؟ ہاں جی ہاں، اپڈیٹ بہت ضروری ہے کیونکہ سچویشن بڑی فلوئڈ ہے، اور آپ کو پتہ میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی، یہ فلوئڈ سچویشن چلے گی، اپ اینڈ ڈاؤن چلے گی، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، کوئی پیچھے ہٹ جائے گا، کوئی آگے آئے گا، پھر کوئی لوگ بھاگیں گے ان کو منانے کے لیے۔ یہ چلے گا سلسلہ، یہ اگلے 60 دن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو سارا مسئلہ ہے وہ ہے اسرائیل، اور اسرائیل جو ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ اس کو ڈیریل کیا جائے۔ تو اب وہ کیسے کرے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو امپنج آن دیز نیگوسیشنز ان دی نیکسٹ 60 days۔ اب لیٹسٹ وہ یہ ہوا کہ انہوں نے جانا تھا سوئٹزرلینڈ، ہماری طرف سے بھی پرائم منسٹر شہباز صاحب بھی تیار بیٹھے تھے جانے کے لیے۔ ان کی تو بکنگ تھی ساری، ان کی ٹیم جو تھی، میڈیا کی ٹیم پہلے چلی گئی تھی، جو کہ ابھی بھی وہاں ہیں، کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں، مگر ایک میڈیا کی ٹیم وہاں بیٹھی ہوئی تھی، فورن آفس کے لوگ تھے، اور ادھر سے یہ تھا توقع تھی کہ ایران کے لوگ بھی وہاں پہنچیں گے اور JD وینس بھی ہوں گے، اور بات آگے بڑھے گی، بیکاز یہ اب ٹیکنیکل جو ڈیٹیلز ہیں اس کو بھی تو کک آف کرنا ہے نا۔ اچھا، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ وہ نیوکلیئر ایشو ہے۔ اچھا، اب پھر پتہ چلا کہ جی وہ پرائم منسٹر صاحب نے کینسل کر دیا یا پوسٹ پون کر دیے۔ پھر یہ پتہ چلا کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ واپس آ جائیں۔ پھر یہ پتہ چلا کہ وٹکوف اور کشنر صاحب پہلے ہی پہنچ گئے تھے، اور اب شاید وٹکوف بھی جا رہے ہیں، اور پھر JD وینس کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ میں بھی جانا چاہوں گا اگلے 1-2 دن میں۔ پھر یہ پتہ چلا کہ جی محسن نقوی صاحب بھاگے ہیں یہاں سے اور تہران گئے ہیں۔ جو بات نہیں ہائی لائٹ کی جا رہی، جو چھپ گئی ہے اس کے دوران، وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے جانے سے پہلے تھانی صاحب الثانی، یہ قطری پرائم منسٹر چکر لگا رہے ہیں وہاں،
اور وہ ایرانینز کے ساتھ بہت بڑی نیگوسیشنز کر رہے ہیں. اچھا. انہوں نے آلریڈی اس گیم کے اندر آخر میں اپنا جو امپیکٹ ہے وہ دکھانا شروع کر دیا ہے. اور یہ بھی خبریں ہیں کہ اب تھانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایران کو کنونس کر لیا ہے کہ وہ جائیں جنیوا اور اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے اندر. اچھا. اور یہ بھی خبر ہے کہ وہ خود جا رہے ہیں وہاں. اگر یہ خود جا رہے ہیں تو پھر تو دیٹ مینس کہ قطر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ نمبر اپنے لگوائے جائیں. ہائی جیک کر لیا جائے سارا کریڈٹ. ہائی جیک تو کرنا مشکل ہے مگر یہ ہے کہ اپنے نمبر لگائے جائیں. اچھا. کیونکہ یہ جو بریک تھرو ہے یہ جو ایران نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ کیونکہ حزب اللہ نے اور اسرائیل کے درمیان وہاں آئی ڈی ایف کی جنگ چھڑ گئی ہے اور وہاں بندے مار دیے ہیں ان کے اور سدرن بیروت کے اندر جی. کافی بڑی اٹیک کی ہے. جی. تو اس کے بعد ایران نے کہا پہ ٹھیک ہے جب تک یہاں سیز فائر نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو اس کے بعد پھر وہ سیز فائر کروانی تھی جو آج ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے اس میں ان کی یہ کوشش رہی ہے قطر والوں کی کہ ان کا بھی کوئی رول ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ آگے جو کچھ نیگوسیشنز ہونی ہیں اس کے اندر جو ایک کرٹیکل ایشو ہے جو کرٹیکل ایشو پیسے کا ہے وہ اس پہ قطر زیادہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے کمپیئر ٹو پاکستان. تو اس لیے وہ اب قطر کو تھوڑی سی زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں. اور قطر والے ہی ہیں جنہوں نے جو کہ وہاں جس کے ذریعے کوئی وہ جو $300 بلین کی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ سارے مل کے کچھ پیسے اکٹھے کر کے اور ایران کو دیں گے. اور یہ بھی کہ ایران کے بھی کوئی 6-8 بلین ڈالرز جو ہیں $6 بلین وہ قطر میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اور قطر والے ہی ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اور جو کہ یہ سارا کچھ اکٹھا کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قطر والے اپنی اہمیت بڑھانا چاہ رہے ہیں اور وہ پیسے دکھا رہے ہیں اور ایران جو ہے ان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ ہے اس کا کہ ٹھیک ہے پھر ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ قطر سب سے زیادہ افیکٹڈ تھا بائی دی اٹیکس بیکاز میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا عائشہ کہ جو یہ جو آئل بیلٹ ہے نا جو کہ زمین کے نیچے ہے وہ جو ایک ہی بیلٹ ہے جو کہ ایران اور قطر تک جاتی ہے. تو اگر وہ قطر کو ایران اینڈ قطر آر لنکڈ آلسو ان دیٹ وے اینڈ سو آئی تھنک تو اب محسن نقوی صاحب بھاگے ہیں وہاں. میرا خیال ہے وہ اسی لیے بھاگے ہیں کہ ہماری بھی اہمیت ہے ہمارا بھی اسٹیبلش ہو کہ ہم بھی پہنچے ہوئے ہیں ہم بھی سمجھا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. مگر ان سے پہلے وہ قطر والے بھی لگے ہوئے ہیں وہاں. تو اچھا کیا ہے محسن نقوی صاحب پہنچ گئے ہیں. اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اگر تھانی صاحب جو ہے دا پرائم منسٹر آف قطر اگر وہ جا رہے ہیں اور جے ڈی وینس آ رہے ہیں تو پھر پاکستان سے کون جائے گا. تو کیا پرائم منسٹر صاحب جائیں گے یا فیلڈ مارشل صاحب جائیں گے. تو اس کے اوپر بھی تبصرے شروع ہو گئے. تو اب یہ ضرور ہے کہ اگر جے ڈی وینس آ رہا ہے تو پھر پرائم منسٹر سے کم بات نہیں چلے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر قطر کا پرائم منسٹر بھی جا رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب شاید دونوں چلے جائیں. تو اس لیے آئی تھنک اس کو پھر سے ایک دفعہ دھکا لگایا جا رہا ہے اور ایران کو ایشورنسز دی جا رہی ہیں. اسی لیے جے ڈی وینس آ رہا ہے بیکاز کشنر اور وٹکاف نہیں دے سکتے وہ ایشورنسز کہ اب اسرائیل جو ہے یہ سیز فائر جو ہے اس کو توڑے گا نہیں یہ گڑبڑ نہیں کرے گا. مگر ادھر اسرائیل جو ہے وہ تو ڈٹا ہوا ہے وہ تو کہتا ہے ہم یہ نہیں کریں گے ہم وہ بھی کریں گے ہم یہ بھی کریں گے. اور تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اسرائیل کو جیسے کان سے پکڑے جے ڈی وینس اس پہ تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. جس پہلو کی طرف آپ نے کل بھی اشارہ کیا تھا قطری وزیر اعظم کا کل صبح وہاں پہنچنا اور پھر اس کے بعد معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا, اسے انڈین میڈیا ایسے رپورٹ کر رہا ہے جیسے انہوں نے خاموشی سے کو کر دیا اور اب وہ مرکزی ثالث بن گئے ہیں اس ساری سچویشن میں. کیا ایران کی طرف سے کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے کہ پہلے آپ ریلیز کریں کچھ فنڈز $6 بلین اراؤنڈ پھر اس کے بعد ہم جنیوا پہنچیں گے؟ اس وجہ سے یہ نہیں ہے. یہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہ ٹاک شروع کرتے ہیں تو ابتدائی میں یہ مسئلہ کچھ حل ہونا چاہیے. ہاں تو کیونکہ یہ 60 دن ہے نا تو 60 دن کے اندر بہت سے مسائل ہیں سب کو ڈسکس کرنا ہے. ایران کا ایک میجر ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اس بات کو آگے بڑھانا ہے تو ہمارے جو پیسے جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور پیسے جو ہیں اس کو آپ کلیئر کیا جائے. اب اس کا حوالہ تو ایم او یو میں آ گیا ہے, ٹائمنگ کی بات نہیں آئی. تو اس لیے میرا خیال ہے ایران یہی چاہے گا شروع سے ہی اس بات کو اس کی اہمیت ہو. مگر دوسری طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے اوپر الزام یہ لگ رہا ہے کہ تم تو کہتے رہے ہو کہ جی اوباما نے $1.5 بلین جو ہیں وہ ان کو دے دیے تھے جہاز بھر کے کیش بھیج دیا تھا اور تم تو کچھ نہیں دو گے اور اب بھی تم کہہ رہے ہو کہ جی ہم تو یہ دلا نہیں دیں گے ان کو. تو وہ پریشر تو اس کے اوپر کاؤنٹر پریشر ہوگا نا کہ یہ اس ایشو کو تھوڑا آگے کر کے رکھیں, شروع میں نہ رکھیں. وہ چاہیں گے کہ نیوکلیئر ایشو کے اوپر اسٹریٹ اوے بات ہو. یہ ایرانینز چاہیں گے کہ پہلے آپ سینکشنز اور اس کے اوپر بات کریں جو ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں اس کی ٹائم لائن بتائیں.
तो ये इसलिए आई थिंक ये सेंसिटिव एरियाज़ हैं. अभी भी अमेरिका का इंटरेस्ट कुछ फ़र्क है और ईरान का इंटरेस्ट कुछ फ़र्क है. एग्रीमेंट हो गई है इन प्रिंसिपल, मगर टाइमिंग्स और सीक्वेंसिंग और अमाउंट्स, ये सारी बातें अभी होने वाली हैं. तो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन. ये आसानी के साथ ये मसले हल होने वाले नहीं हैं. ये मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे. अब जेडी वैंस का आना वहाँ, अब देखिए ना, अगर ये एमओयू हो गया है तो अब तो बात शुरू करनी है ना. तो जेडी वैंस का आना और हमारी तरफ से ये लोगों का जाना और थानी का वहाँ पहुँचना, इसका ये मतलब है कि अभी भी बहुत इश्यूज रहते हैं शुरू करने के अंदर भी, कि किस चीज़ से शुरू किया जाए. पहली बात किसके ऊपर होगी, अभी इसी के ऊपर नहीं. लेकिन देखिए, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर तो वहाँ पहुँच गए, ईरानी अपनी जगह से नहीं हिले. उनको पुश करने के लिए मोहसिन नकवी साहब वहाँ पहुँचे और कहा जा रहा है कि ये स्टॉप ओवर है उनका, वो भी जिनेवा जाएंगे. मोहसिन नकवी साहब, हो सकता है अगर आर्मी चीफ जाएंगे तो फिर मोहसिन नकवी साहब भी पहुँच जाएंगे वहाँ. हाँ. तो अब ये है कि, मगर जो खबरें जो कि आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि ईरानियंस ने बहुत सी बातें सुन रहे हैं कतर की. तो इसलिए कतर के तो हर रोज़ लोग वहाँ पहुँचे होते हैं. हाई डेलीगेशंस आती जाती हैं वहाँ तो, और वो पैसे की बात हो रही है और टोल्स की बात हो रही है, जो कि ईरान के लिए बहुत अहम है. सो आई थिंक कोशिश है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा साइडलाइन किया जाए. अच्छा. और ये इसीलिए अब ज़रूरत हो गई है कि पाकिस्तान के जो हाई लेवल लोग हैं इनको बैठना पड़ेगा थ्रू आउट द नेगोशिएशंस. ये ना हो कि ये उठ के वापस आ जाएं और कतरी बैठे रहें वहाँ, तो फिर ऐसे ही लगेगा कि ये कतर ने किया है. अभी ऑलरेडी उनका जो मीडिया है ना, इंटरनेशनल मीडिया, हमारा क्या हो रहा है, हमारे जो लोग हैं ना वो हमारे अपने मीडिया को बड़ी पॉजिटिव स्पिन दे रहे हैं कि जी बहुत हमने ये किया वो किया, हमारी तारीफ़ हो तो रही है, मगर इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इतनी तरीके से हैंडल नहीं किया हमारी गवर्नमेंट ने. वेरस कतर वाले जो हैं वो फाइनेंशियल टाइम्स और इस किस्म के लोगों को बिहाइंड द सीन्स अपना रोल बता रहे हैं और वो एक वन साइडेड किस्म की स्टोरी दिखा रहे हैं. तो अब और हमारी तरफ से इस किस्म की कोई इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रही. हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया, ये किया वो किया. तो आई थिंक दे नीड टू लुक एट व्हाट कतर इज़ डूइंग. ये ना हो कि एक बयानिया ऐसा बन जाए कि पहले सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही थी, फिर कतर और पाकिस्तान की बात होनी शुरू हो गई, और ये ना हो गया आखिर में कतर की बात रह जाए और हमारी बात नज़र ना आए. तो आई थिंक दे नीड, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू मेक श्योर कि हमारा जो रोल है उसकी अहमियत जो है पहचानी जाए, इस्टेब्लिश हो जाए, और एट थ्रू आउट दीज नेगोशिएशन हाई लेवल पे रहे. जी. अभी ये रिपोर्ट भी मैं देख रही थी कि मोहसिन नकवी साहब 4वीं-5वीं बार विजिट कर चुके हैं और वही एक्टिव है, हम एक अरसे से देख रहे हैं. जब जेडी वैंस पाकिस्तान आए थे तो हमें हरावल दस्ते में वज़ीर आज़म दिखाई दे रहे थे, इसहाक डार साहब दिखाई दे रहे थे. फिर एक वक्त ऐसा है कि अभी मोहसिन नकवी साहब भी इन द पिक्चर हैं. इसहाक डार साहब और वज़ीर आज़म क्यों अभी इस मामले में थोड़ा हमें पीछे पीछे दिखाई दे रहे हैं? अगर आप समझें कि मैं फ्रैंकली बोलूँ आपसे जी, तो मैं समझता हूँ कि इशारे आए हैं कि ठीक है हम हैंडल कर लेंगे. अच्छा, बस अब छोड़ दो इसको. अच्छा ठीक है. चलो, शहबाज शरीफ साहब ट्वीट तो कर देते हैं, एमओयू का बता देते हैं, लेकिन अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट मोहसिन नकवी साहब ही पहले कहते हैं. सो सेठी साहब, द इज़राइल फैक्टर जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसकी वजह से बंद हो गई, इज़राइल के अंदर नेतन्याहू के हवाले से भी एक सेंटिमेंट कि आपको आउट मनोवर कर दिया है अमेरिका ने, और अमेरिका ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया. जेडी वैंस दूसरी तरफ जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, ऐसा इससे पहले तारीख में कभी सुनने में नहीं आया. इज ही पुटिंग इजराइल इन प्लेस? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मैंने निकलवाई है जेडी वैंस साहब जो कि बातें कर रहे हैं, तो हम प्ले कर देते हैं. प्ले कर दें. ये बहुत से उसके इंटरेस्टिंग बयान हैं. I don't know, maybe I've missed this. I don't think Bibi himself has actually criticized the deal, because I think he's maybe a little bit more familiar with the details of what's in it. But yeah, you've seen people in their system, Ben-Gvir and Smotrich, who've attacked the deal. And I guess my response to them would be, what is your exact proposal? And, you know, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have. Look at what we've accomplished. First of all, Americans have protected a lot of Israeli lives
through our missile systems and through our missile programs over the last few months. We have destroyed their nuclear program. We have got the Iranians in a point where they're offering things, again, whether they'll actually act on them, we'll see, but they're offering things that would have been the stuff of dreams even 6 months ago. So let us play this negotiation out. Let us see if the Iranian actions actually meet the Iranian words, and give a little bit of credit to the United States of America, which I think has been an incredible partner for the Israeli government for a long time. Do you believe that Israel has an outsized influence in the U.S.? Well, I certainly think that Israel tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest. I do think that sometimes, advocates of Israel make, or pro-Israel people in the United States make two critical mistakes. One, on the one hand, is not delineating between America's interests and Israeli interests, because they're not always the same. But the second is always conflating criticism of a particular government with Jew hatred. Because if everything is Jew hatred, then nothing is Jew hatred. I actually think Jew hatred is very bad, which is why I think we have to be very careful about not calling it's kind of like how progressives for 20 years called everything racist. And if everything's racism, nothing is racism. Do I think that there are maybe, I don't know if Bibi thinks this, but do I think there are people within Israeli society who would like to turn Iran into Libya, basically a failed state with 90 million people? Probably, but I don't know that Bibi wants that. I've actually never had that conversation with him. It'd be an interesting conversation to have. I'll tell you right now, is Iran turning into a Persian Libya good for the United States of America? Absolutely not. And I think there are some people who will say that Israel's interests are never aligned with America's, and I think that's also not true. I think the reality is they're a good partner in the same way that the United Kingdom or France are good partners. That doesn't mean that we're always going to have aligned interests. अनोखा लाडला नहीं है इजराइल, बाकी इत्तेहादियों के जैसा ही है. देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें, इतने क्लिप्स नहीं दिखाए जा सकते, मगर मैं कुछ पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ. बहुत सीरियस किस्म की इन्होंने बातें की हैं जो कि इसराइल को तकलीफ़ हो रही है. एक तो ये वो कहते हैं कि इसराइल शुड वेक अप एंड स्मेल द रियलिटी. मतलब है जागो, देखो हकीकत क्या है. तो ये मतलब है कि जो इसराइल समझता है हकीकत है, वो हकीकत नहीं है. हकीकत कुछ और है. क्या है हकीकत? वो कहता है कि इसराइल इज़ डीपली isolated and shouldn't be attacking the only powerful ally they have left in the world. मतलब इसराइल बिल्कुल तनहा हो गया है और अमेरिका का एक आखिरी उसका एक असासा है या एलाय है, और उसको इसराइल को नहीं चाहिए कि उसको अटैक करे. फिर ये तीसरी बात कहता है, यू जस्ट कांट किल योर वे आउट ऑफ सॉल्विंग एवरी सिंगल नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम. मतलब कि आपका ये ख्याल है कि आप मार मार के लोगों को अपने मसाइल हल कर लेंगे, ये नहीं चलेगा. कैन यू इमेजिन, दिस इज़ इजराइल्स पॉलिसी, मारना, जेनोसाइड. और ये कह रहा है कि ऐसे मसले हल नहीं होंगे. आपका ख्याल है कि होंगे. उसके बाद ये कहता है कि याद रहे, जो कि आपने भी सुना, कि इसराइल को मैं याद दिला रहा हूँ कि आपके 2/3 जो हथियार हैं वो अमेरिकन ने बनाए हैं और अमेरिकन टैक्स डॉलर्स की वजह से वो बने हैं, और आपको हम फ्री दे रहे हैं. याद रखिएगा इस बात को. मगर जो एक और बड़ी ख़तरनाक बात जो इसराइल को तकलीफ़ देगी, ये तो बातें पता थी. अब उसने पहले ये कहा जाता था अमेरिका और इसराइल ऐसे हैं, एक हैं. अब ये कह रहा है कि कहता है यूएस एंड इसराइल आर पार्टनर्स. ठीक है, बट कैसे पार्टनर्स हैं? लाइक यूके और फ्रांस. इट डज नॉट मीन दैट नेशनल इंटरेस्ट ऑलवेज लाइन. मतलब ये कि हमारे लिए जैसे यूके पार्टनर है और फ्रांस पार्टनर है. बाय द वे, जिनको इन्होंने अभी जाके मतलब है उनको डिसलिफ्ट कराई है नेटो से और इधर उधर से, उनको तो घास ही नहीं डालते. कहता है इसराइल तो उसी कैटेगरी में है जिस कैटेगरी में फ्रांस और यूके. आई मीन, आप सोचिए कि फ्रॉम बीइंग द मोस्ट एलाइड ऑफ पार्टनर्स टू लाइक फ्रांस एंड यूके, तो आप सोचिए कि ये तो इट्स अ ह्यूज लीप. ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि अपने आप को दूर कर रहा है, इसराइल से दूर कर रहा है. अच्छा, फिर ये कहता है कि इसराइल सारा वक्त कहता है ये करो वो करो, मारो पीटो. तो एक प्रपोजल क्या है? कहता है इसराइल के पास प्रपोजल ही कोई नहीं है सिवाय इसके कि आप मारें और कब्ज़ा करें ज़मीनों का. फिर ये कहता है कि अमेरिका के इंटरेस्ट और इसराइल के इंटरेस्ट कभी कभी तो एक ही होते हैं, मगर ये ऐन मुमकिन है कि उनके इंटरेस्ट कुछ और हों और हमारे कुछ और हों. और जब हम को फैसला करते हैं तो हम अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके इंटरेस्ट को देखें.
اب سوچئے جب ہم یہ کہتے تھے اور ساری دنیا یہ کہتی ہے اور امریکہ خود کہتا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ ایک ہیں، تو یہاں تو وہ کہہ رہا نہیں ضروری نہیں ایک ہیں، ان کے الگ ہیں اور ہمارے الگ ہیں. تو یہ بھی بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. پھر اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ بات کہتا ہے کہ اسرائیلی آفیشلز جو ہیں جو امریکہ کی تنقید کر رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید کر رہے ہیں اور اس ڈیل کی تنقید کر رہے ہیں، کہتا ہے یہ بڑا فریک آؤٹ ہے، اٹس اے ویئرڈ ریئیکشن. مطلب وہ کہتا ہے یہ تو پاگلوں والا ریئیکشن ہے، سٹھیا گئے ہیں. سٹھیا گئے ہیں. اب سوچئے پھر یہ کہتا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے اپنے انٹرسٹ جو ہے اس کو سامنے رکھے یا اسرائیل کے انٹرسٹ کو سامنے رکھے. کہتا ہے نہیں، ہم اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھیں گے. پھر وہی بات کہ ہمارے انٹرسٹ اور اسرائیل کے انٹرسٹ میں فرق ہے، ہو سکتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ حزب اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اسرائیلی ایئر اسٹرائکس جو بیروت میں ہو رہی ہیں، اور کہتا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حزب اللہ کے ساتھ. اب آپ سوچئے اٹس اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم حزب اللہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سویلینز کو کر رہے ہیں. ہاں آپ سویلینز کو کر رہے ہیں، آپ حزب اللہ کو نہیں کر رہے. have nothing to do with یہ اس کے لفظ ہیں. جی تو آپ سوچئے دس از اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. یہ تو بالکل اسرائیل کی جو ساری پالیسی آف گریٹر اسرائیل اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ تو کچھ اور کرنے جا رہے ہیں اور یہ آپ ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ حزب اللہ. اچھا تو اس کے بعد اور بھی اس نے بہت سی باتیں کی ہیں اور یہ کہہ رہا ہے اسرائیل کو آپ یہ وکٹم ہوڈ کا جو بیانیہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے اوپر ہی ظلم ہوتا ہے، یہ بھی بیانیہ جو ہے نا اس کو اب سوچئے یہ اب نہیں بکتا آپ کا بیانیہ. تو یہ میں نے اس لیے یہ آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ کچھ اینالسٹس ہیں، انڈیپینڈنٹ اینالسٹس، جنہوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جے ڈی وینس ایسی باتیں کر رہا ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اسرائیل امریکہ جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت سٹرینڈ ہے اور اس کے لانگ لاسٹنگ نتائج ہوں گے. اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اب کس حد تک امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا اور کس حد تک امریکہ ایران کے خلاف اٹیک میں حصہ لے گا. یہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں. اچھا اب اس میں میری جو انالیسز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچی سمجھی ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے جو جے ڈی وینس بنا رہا ہے. جے ڈی وینس اور ڈونلڈ ٹرمپ کو 2-3 باتوں کا پتہ چل گیا ہے. ایک یہ کہ یہ جنگ ایسیمیٹرک وارفیئر جنگ امریکہ جیت نہیں سکتا اور امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، اور اسرائیل بھی نہیں جیت سکتا، اور ان کے جو اثاثے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ بھی اب خلاف ہو گئے ہیں اس کے. اس کو کنٹینیو کرنا بہت نقصان دہ ہے، اسپیشلی فار امریکہ، اکنامک فرنٹ پہ بھی اور آئل فرنٹ کے اوپر بھی. تو اس لیے اس کے اوپر ہالٹ چاہیے، پہلی بات. دوسری بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب وہ مڈ ٹرمز آ رہے ہیں آگے، اور امریکہ کے اندر پبلک اوپینین اسرائیل کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت میجورٹی اوپینین، میں نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا، میجورٹی اوپینین جو ہے وہ خلاف ہو گیا. 60% سے اوپر. اب ان کے لیے پرابلم بن گیا کہ اگر یہ اسرائیل سے دور نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو ایک آرمز لینتھ پہ نہیں رکھتے اور تھوڑی بہت اسرائیل کی کرٹیسزم نہیں کرتے تو یہ مڈ ٹرمز میں تو اڑ جائیں گے ایک طرف. دوسری طرف اے پیک جو ہے اس کا بڑا سخت پریشر ہے آن کانگریس، کیونکہ کانگریس بکی ہوئی ہے ساری، ایک اے پیک کے ہاتھ میں ہے. اب ان کو سمجھ نہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. اس لیے ایک تجزیہ یہ ہے جس کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں کہ اور تیسرا بائی دی وے یہ کہ جے ڈی وینس بھی تو اپنے ایمبیشنز ہیں نا ان کے بھی تو. جے ڈی وینس بھی تو اگلے پریزیڈنشل الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں نا. ایک طرف مارک روبیو ہیں جو کہ چپ ہیں، وہ بات زیادہ نہیں کرتے، اور جے ڈی وینس ہیں جو کہ آگے ہو کے بات بھی کرتے ہیں. پہلے یہ تھوڑا سا اشارے کر رہے تھے کہ یہ از ناٹ فلی ان فیور آف دس، اب وہ کھل کے آ گئے ہیں اور اسرائیل کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی. تو وہ اپنا بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار آگے جو الیکشن آنی ہے، پریزیڈنشل الیکشن آنی ہے، وہاں تو ینگ امریکنز جو اینٹی اسرائیل ہوئے ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہوگا. تو میں نے اپنی ٹریڈیشنل کنسٹیٹیوئنسی جو ہے اس کو رکھنا ہے، اور اس کو رکھ کے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور یہ جو اینٹی اسرائیل لابی ہے اس کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. تو یہ اپنے آپ کو ایک مڈل آف دا روڈ میں لانا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی. اچھا اب کیونکہ جو زیادہ تر کرٹکس ہیں لائک ٹکر اینڈ جو اینڈ ادرز، وہ سارے جو ہے نا یہ اسی کیمپ کے لوگ ہیں.
تو اب یہ جے ڈی وینس جو ہے قریب ہونا چاہ رہا ہے اس بیانیے کے کہ ہم ہر بات اسرائیل کی نہیں مانتے اور اسرائیل نے بڑی غلطیاں بھی کی ہیں اور ہمارے مفاد تھوڑے فرق ہیں اسرائیل سے, ہمیں اسرائیل ناک سے پکڑ کے نہیں کھینچ سکتا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اینڈ فائنلی اگر مڈ ٹرمز تک امریکن اکانومی کی انفلیشن رکی نہ اور آئل شارٹیجز رہے تو بالکل ہی اڑ جائیں گے یہ. پھر امریکن پبلک اس وقت اگر دو ایشوز ہیں ان کے لیے, ینگ لوگوں کے لیے ایشو ہے اسرائیل کا کہ آپ اتنے اسرائیل کے قریب کیوں ہو گئے ہیں, وہاں جینوسائیڈ ہو رہی ہے اینڈ سو آن, اور دوسرا ایشو جو ہے عام امریکن پبلک کے لیے وہ ہے انفلیشن کا اور یہ جو اکنامک پالیسی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو وار ختم کرنی پڑی, جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی کوڑا کوٹ کرنا پیا. اب اس کو بیچنا تو ہے اپنے کرٹکس کے آگے جو خرید نہیں رہے ہیں اس کا بیانیہ, مگر عوام کے آگے بھی تو انہوں نے کچھ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ شو کرنا ہے نا, تاکہ یہ اڑ ہی نہ جائے مڈ ٹرمز کے اندر. تو اب بات یہ ہے کہ جے ڈی وینس کا فیوچر اور کانگریس کا فیوچر یہ اب مڈ ٹرمز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اچھا, اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ پیچھے ہٹیں. اب میں آخری بات کہتا ہوں, وہ یہ کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جینیونلی امریکہ اور ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس اسرائیل سے دور ہو گئے ہیں اور ارریورسبل ہے یہ؟ کیا اسرائیل آگے جا کے بھی آئسولیٹ ہو جائے گا جس طریقے سے یہ اشارے کر رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 60 ڈے پیریڈ ہے اس کے اندر بڑے مسئلے بننے ہیں, بڑے ایشوز آئیں گے, اور یہ معاملے جو ہیں جو ہم سمجھتے ہیں طے ہونے چاہیے اتنی جلدی طے نہیں ہوں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے, ضروری نہیں ہے مگر یہ ممکن ہے کہ جب یہ مڈ ٹرمز ہو جائیں, اور کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ابھی بھی 2 سال رہ جائیں گے اس کے, اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہے گا کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ ہی واز اے پریزیڈنٹ ہو سرینڈرڈ ٹو ایران, اور ابھی بھی بڑے ہاکس ہیں وہاں. تو یہ رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کو کہ امریکہ واپس آئے گا جنگ میں ایران کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک دفعہ پھر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا. پھر وہ یہ کہے گا کہ ایران نے اپنے وعدے یہ توڑے, یہ ٹھیک نہیں کیا, نیوکلیئر کی ایشو یہ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی, فلانا نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, اینڈ پیچھے ہٹے گا, اور پیچھے ہٹ کے پھر اسرائیل کے ساتھ مل کے اٹ مائٹ کم بیک ٹو اٹیک ایران اگین. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سوچ ہے آیت اللہ مجتبیٰ کے ذہن میں, اسی لیے انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ میں اس وقت روکتا نہیں ہوں اس معاہدے کو, مگر اس کی ذمہ داری جو ہے میں پریزیڈنٹ صاحب کے, اپنے پریزیڈنٹ الیکشن کے حوالے کرتا ہوں. امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, اسرائیل کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں لمبی جنگ کے لیے تیاری اپنی پوری رکھنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسٹریٹ آف ہارموز کھلا بند ہوا, کھلے گا بند ہوگا, نیگوسیشنز چلیں گی, لوگ آئیں گے لوگ جائیں گے, الزام لگیں گے, ادھر بیروت میں پھر فالس فلیگز ہوں گے, کچھ نہ کچھ یہ چلتا رہے گا. تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اب اسٹیبلٹی آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں, میرا ہمبل اوپینین یہ ہے کہ اپنے کیپ یور ہارسز ٹائڈ. ایسی ابھی مجھے چیز نظر نہیں آ رہی, ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے. اینڈ آئی تھنک ون آف دا مین ریزنز از کہ فنڈامنٹل شفٹ ہو رہی ہے گلوبل پالیٹکس میں, جس کے اندر صرف ایران امریکہ کا اور اسرائیل کا ایشو نہیں ہے, یہاں رشیا, چائنا اینڈ مڈل پاورز وہ بھی انوالوڈ ہیں, اسپیشلی ان دا مڈل ایسٹ اینڈ سو آن. آئی تھنک یہ اس قسم کی جب ارتھکویکس یا شفٹس آتی ہیں, جیولوجیکل شفٹس کی طرح سیاسی شفٹس آتی ہیں, تو دے ٹیک ٹائم ٹو انرول دم سیلز, اور کانفلکٹ کے بغیر کوئی نیا آرڈر بنتا نہیں ہے. اور یہ ابھی وہ سٹیج ہے دیٹ وی آر ان دا مڈل آف اے کانفلکٹ. میں نہیں سمجھتا دس کانفلکٹ از اینڈنگ, میں سمجھتا ہوں دس از دا بگننگ آف اے لانگر ٹرم شفٹ آف ٹیکٹونک, پولیٹیکلی ٹیکٹونک فورسز جسے کہتے ہیں, اینڈ دیٹ ول ٹیک ٹائم, اینڈ ابھی وی ہیونٹ سین ایون دا بگننگ آف اٹ. بنیادی طور پر پوری دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور امریکہ میں اسرائیل ریلیٹڈ پالیسی میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. آپ نے جے ڈی وینس کے سارے کوٹ کیے اسٹیٹمنٹس, بٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں جو اسرائیلی پارلیمان کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں نیتن یاہو کے ری الیکشن کے سارے کارڈز پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی ذمہ داری آپ شام کو دیں, سیریا کو دیں, محمد اشرف کو دیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہ ایٹیٹیوڈ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ بیسک فنڈامنٹل چینج وہاں بھی آ رہا ہے ریلیٹڈ ٹو اسرائیل؟ میں نہیں سمجھتا فنڈامنٹل چینج آ رہا ہے, یہ اسکریمبل کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے بفور دا مڈ ٹرمز. آئی تھنک دا مڈ ٹرمز جیسے جیسے ہم قریب چلتے ہیں نومبر کے, ول بیکم ٹو, ان کا جو شیڈو ہے اٹ ول بیکم ویری ویری پرومیننٹ. اچھا, اور یہ نیتن یاہو کا جو ہے امریکہ کو تو اپنے انٹرسٹ بچانے ہیں نا,
اب اس میں نیتن یاہو پرائم منسٹر یا کوئی اور ہو. ابھی تو میں نے ابھی کل کے پروگرام میں میں آپ کو یاد دلا رہا تھا کہ وہاں تو جو نیتن یاہو سے تو لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں. نیتن یاہو از سائلنٹ ہے ابھی, ان کی طرف سے کوئی بیان بازی نہیں آ رہی. ان کے ڈیفینس منسٹر بات کر رہے ہیں اور ان کی پارلیمنٹ سے باتیں آ رہی ہیں اینڈ سو آن. وہاں تو اور بھی زیادہ رائٹ ونگرز اور ہارڈ لائنرز ہیں. تو آئی تھنک یہ دس از ٹرو دیٹ اب اسرائیلی پبلک اوپینین نیتن یاہو کو کیسے دیکھتا ہے, کیونکہ اس کے بھی الیکشن آ رہے ہیں آگے, اور اگر وہ الیکشن ہار جاتا ہے تو وہ تو پروسیکیوٹ ہو جائے گا, اس کے اوپر تو کیسز ہیں کرپشن کے. تو یہ پبلک اوپینین پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیسے دیکھتا ہے؟ جے ایف کینیڈی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ فیس کرنا پڑا ہے. وہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ریلیٹڈ سینٹیمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں تو لوگ خلاف ہو گئے نا وہاں اسرائیل میں. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ تو میرا خیال ہے یہی سوچ رہا ہے کہ اب مڈ ٹرم تک میں کھینچ لوں, نہ آئل کی قیمت کو بڑھنے دوں, نہ مطلب ہے کہ دیٹس آل ہی از کنسرنڈ اباؤٹ. جے ڈی وینس بھی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ مڈ ٹرمز ہم بچا لیں اپنے آپ کو, اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو آئی تھنک جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر ہے اکانومی کا اور مڈ ٹرمز کا, وہ اب واضح ہوتا جا رہا ہے. دیٹ از وائی دے ور سو کین کہ اس کو جلدی سے جلدی حل کیا جائے, اور اسی لیے تھانی صاحب بھاگ رہے ہیں اور ہم بھاگ رہے ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے, اس کو کچھ نہ کچھ پکا کام کر لیا جائے, آگے جا کے پھر سڑک جو ہے وہ وہاں پھسلیں گے لوگ. رائٹ. اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کے بعد جے ڈی وینس کی ان کا جو انفلوئنس ہے اسرائیل پر شاید وہ تو اس طرح سے نہ رہے جس طرح سے ابھی کہا جا رہا ہے, کوٹ کیا جا رہا ہے کہ مارکو روبیو کال کرنے والے ہیں بنیامین نیتن یاہو کو تاکہ انہیں بتا سکیں کہ امریکی ریڈ لائنز کیا ہیں یا امریکہ کو کس طرح سے پاسداری کرنی ہے معاہدے کی. وہ اس پوزیشن میں ہے مارکو روبیو کہ وہ انفلوئنس کر سکیں؟ پبلکلی تو نہیں کر سکتے, اور زیادہ انفلوئنس زیادہ سے زیادہ وہ یہی کریں گے نا اسرائیل کو کہ یار چپ کر کے بیٹھو, زیادہ شور نہ پاؤ, ہماری گورنمنٹ کو زیادہ تنقید نہ کرو. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ کچھ عرصہ نکلنے دو نا, یہ 60 دن جو ہے ہمیں بھی تو موقع چاہیے نا, یہ نہ ہو کہ پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں اسی کے دوران, جس کے ساتھ ہماری ساری اسٹریٹجی جو ہے اکانومی کو کنٹرول کرنا, آئل پرائسز کو گرانا, مڈ ٹرمز میں اپنے آپ کو دکھانا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم تمہارے الائے ہیں, ہماری ہیلپ کرو اس وقت, وی نیڈ یور ہیلپ, تو چپ کرو. اچھا مگر وہ چپ کیسے کریں, ان کے اپنے اندر کی لوکل پالیٹکس ہے وہاں. So I think it's going to be very interesting کہ اگلے 2-3 مہینے میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک, اگلے 2-3 مہینے میں کیا ہوتا ہے, اکتوبر میں کیا ہوتا ہے, نومبر میں کیا ہوتا ہے, اور اس سے پہلے اگلے ہفتے میں کیا ہوتا ہے, زیادہ دور نہیں ہے یہ 1-2 دن جس کے بارے میں جے ڈی وینس اشارہ کر چکے ہیں, یا محسن نقوی صاحب تہران مشہد میں موجود ہیں. اس کے بعد ان کی اگلی منزل کیا ہے اس سے بہت کچھ سامنے آ جائے گا. پروگرام میں واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب وہ بڑا تھیٹر ڈسکس ہو گیا, اس تھیٹر میں باقی سب موجود ہے کسی نہ کسی حیثیت سے, ایون کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ڈیل کا کریڈٹ چائنا کو بھی دے رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے بڑا بائر ہے وہ ایران سے آئل کا. لیکن جو پکچر سے تھوڑا بہت آؤٹ ہے وہ ہے انڈیا, تھوڑا بہت ہی بہت سارا آؤٹ ہے جو وہ G7 میں تھوڑا بہت ریلیونٹ ہونے کی انہوں نے کوشش کی, ہاتھ سے پکڑ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اوپر تک پہنچایا, سہارا دیا, پھر انہوں نے تعریف بھی کر دی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو کلر کہہ دیا, کول کام. کلر جو ہے وہ تعریف تھی جی, اچھا انہیں گجرات شاید یاد نہ ہو لیکن وہ تعریف کے ہی معنوں میں تھے, اور ساتھ وہ مسکراتے رہے. پھر ان کو جارجیا میلونی کو دیکھ کر جے شنکر صاحب مسکراتے رہے ہلکا پھلکا. وہ بڑے مزے کی ہیڈ لائنز بنی انٹرنیشنلی اور بڑا ڈسکس ہوا. لیکن جو چیز انڈیا ریلیٹڈ ڈسکس ہو رہی ہے انڈیا کے اندر, اور نریندر مودی صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وہ انڈو پیسیفک کمانڈ کے نام کی تبدیلی ہے. ری برانڈ کر رہے ہیں پیٹ ہیگسیت صاحب, انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف وار اور ڈیفینس ان میں بھی چینج کیا. پھر اس کے بعد اب وہ ادھر آ گئے ہیں, انہوں نے یو ایس انڈو پیسیفک کمانڈ جو کہ 2018 میں انہی کی گورنمنٹ نے یہ نام رکھا تھا, اس کو انہوں نے ریورٹ کر دیا یو ایس پیسیفک کمانڈ. کیا یہ بھی فنڈامنٹل تبدیلی ہے؟ یہ فنڈامنٹل تبدیلی ہے اس لیے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور امریکہ اور چائنا کے تعلقات جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وزٹ کے بعد اسٹیبلش ہو گئے ہیں ایک نارم. اچھا, نارم کیا ہے کہ چائنا اور امریکہ کی کانفلکٹ نہیں ہوگی, جو کہ چائنا کا جو موقف تھا کہ ہم اس تھوسیڈیز ٹریپ کے اندر نہیں جائیں گے, ہم آپ کو ڈسپلیس نہیں کرنا چاہ رہے ایز اے گلوبل پاور, یو ہیو نو تھریٹ فرام اس. ہمارا جو موقف ہے آل اوور دا ورلڈ از ناٹ ملٹری ایکسپینشن اینڈ ملٹری اسفیئرز آف انفلوئنس, ہم اکنامکس کی طرف ہیں, ڈیولپمنٹ ہے, and that is the trade relationships that we want. And ہم ایکسپورٹ ہیجمنی نہیں کر رہے ہیں, پولیٹیکل ہیجمنی نہیں کر رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ واپس آئے تو اس سے لگتا ہے ایسے ہی تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب چائنا کے ساتھ لڑائی نہیں ہونی.
اسی لیے پھر جاپان وغیرہ پریشان ہو گئے جی کہ یہ جیسے نیٹو سے پل آؤٹ کر رہا ہے یہ اب فلپینز اور جاپان سے بھی شاید پل آؤٹ کرنا شروع کر دے، کیونکہ فلپینز اور جاپان کے اندر جو ان کا انٹرسٹ ہے اور ساؤتھ کوریا میں وہ چائنا ریلیٹڈ، جی اور چائنا کے ساتھ جو ایشو ہے وہ تائیوان۔ جی اب ڈونلڈ ٹرمپ نے تو تائیوان سے تھوڑا بہت پیچھے ہٹ گیا نا، جی ہاتھ تو کھینچ لیا۔ ہاتھ کھینچ لیے، اور آپ نے دیکھا تائیوانیز کو بھی سمجھ آ گئی تھی اس بات کی کہ امریکہ ہاتھ کھینچ رہا ہے۔ ان کی بھی جو پرائم منسٹر تھے، ان کے اپوزیشن لیڈر پہنچ اپوزیشن لیڈر وہاں پہنچ گئے تھی چائنا، تو وہاں بیہائنڈ دا سینز باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ کس طریقے سے آگے چلنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے وہ جو سارا کوارڈ تھا نا، کوارڈ جو تھا دیٹ واز این اینٹی چائنا الائنس، جی جس کے اندر انہوں نے اس کو انڈو پیسیفک بنا دیا تھا تاکہ انڈیا بھی اس کے اندر انکلوڈ ہو جائے۔ جی پہلے وہ پیسیفک تھا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈو پیسیفک کر دیا، جی پھر اب اس نے فارغ کر دیا انڈیا کو بیچ میں سے، بیکاز ہی تھنکس کہ اب کوارڈ کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے کے ساتھ۔ اب چائنا کو کنفرنٹ نہیں کرنا، چائنا کو ڈیریل نہیں کرنا، چائنا کے ساتھ کانفلکٹ نہیں کرنی، اور میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے یہ کمٹمنٹ کر کے آیا ہو وہاں بیہائنڈ دا سینس ٹو پریزیڈنٹ شی۔ تو اس لیے یہ دیکھیے نا، یہ تو بہت بڑا ایک سگنل ہے، یہ اس کی اگر نہ کرتے تو کیا حقیقت تو بدل سکتی تھی نا، مگر یہ رہنے دیتے ہیں نا انڈو پیسیفک، مگر سگنل ہے، اٹ از این اوپن ایڈمیشن کہ اب وہ جو انڈیا کا جو رول تھا اس کے اندر وہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک، وہ ہم نہیں توقع کرتے اس طرف۔ اسی لیے جاپان نے اب باتیں شروع کر دی ہیں کہ ہم اپنی ری آرمامنٹ کریں گے۔ فلپینز بھی پریشان ہو گیا ہے، ساؤتھ کوریا پریشان ہو گیا، بیکاز جب یہ یوکرین میں کانفلکٹ چل رہی تھی تو ساؤتھ کوریا سے کچھ ہتھیار اٹھا کے وہ لے گئے، تو ساؤتھ کوریا نے شوٹ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ ادھر سے چائنا جو ہے وہ نارتھ کوریا کے ساتھ اور قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹس وہاں ہو رہی ہیں، جو میں گلوبل شفٹ کی جو بات کر رہا ہوں نا، جی مختلف جگہ پہ جیسے مڈل ایسٹ کے اندر شفٹ ہو رہی ہے ٹیکٹونک پلیٹس، اسی طریقے کے ساتھ پیسیفک میں بھی اب شفٹ ہوگی۔ ایران کی وجہ سے یہ جو سب کچھ ہوا ہے، امریکن پاور جو تھی، پروجیکشن جو تھی، وہ ڈیمینش ہو گئی۔ اب باقی ملک جو ہیں جیسے گلف کے اندر لوگوں نے کہا کہ یار امریکہ کے اوپر تو ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، اب اپنے اوپر کچھ سہارا لینا پڑے گا، جہاں دشمنیاں بنائی ہوئی ہیں، دوستیاں بنائی، یار وی کانٹ، امریکہ کانٹ سیو اس۔ تو وہ جو امریکن تھا نا ٹرسٹ، وہ ختم ہو گیا۔ اب یہی وہاں پیسیفک کمانڈ میں بھی یہی ہو رہا ہے، جاپان کہہ رہا ہے ہمیں ری آرمامنٹ کرنی ہے، اور اسی لیے آسٹریلیا بھی ہے، وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از این اوپن ایڈمیشن بائی ڈونلڈ ٹرمپ کہ امریکہ ول ناٹ بی، اب ہم اپنے اسفیئر میں ہی رہیں گے، ہم باہر نکل کے پروجیکشن نہیں کریں گے۔ اور اس پروجیکشن کے 2-3 بہت سیریس ایلیمنٹس تھے، ایک امریکن بیسز تھے جی اور ایک امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز تھے، بیکاز دیٹ واز دا امریکن ملٹری پاور جو کہ ہر کونے میں پہنچتی تھی۔ ایران نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ اب وہ امریکن ملٹری پاور جو ہے نا، دیٹ اٹ پروجیکشن جو ہے ڈزنٹ ورک، ایون اے کنٹری لائک ایران ود جسٹ میسائلز کین کریٹ سیریس پرابلمس۔ تو یہ ایک نئی ڈائمینشن وارفیئر میں آ گئی۔ تو آئی تھنک دیز تھنگز آر ہیپننگ، اس کا 5, 6, 7, 10 سال لگیں گے ان کو انوائنڈ، ان کو انفرل ہونے میں، ان کو نکلنے میں، باہر واضح ہونے میں۔ مگر یہ جو انہوں نے پیسیفک کمانڈ واپس ریسٹور کر دیا، آئی تھنک دس از بیسکلی سیئنگ 2 تھنگس کہ ہم چائنا کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے ہم نے، نمبر 1، نمبر 2 انڈیا کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ انڈیا نے اس دفعہ امریکہ کا ساتھ نہیں دیا ان سم ویری کرٹیکل ایریاز، نمبر 1۔ نمبر 2، انڈیا نے آلریڈی اوپننگ شروع کر دی ہے چائنا کے ساتھ، جی چائنا کے ساتھ نیگوسیشنز کے لیے انڈیا تیار ہو گیا۔ انڈیا کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یو کی ناٹ ریلائی آن امریکہ، جی جی اینڈ دیئر فار انڈیا بھی سمجھتا ہے کہ اب اپنی ریجن کے اندر بات چیت نیبرز کے ساتھ کی جائے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پہلے انڈیا نے چائنا کے ساتھ بات کرنے کی بات خود کی، اب RSS کی طرف سے وہ پاکستان کی طرف اشارے کر رہا ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کیے جائیں۔ انڈیا کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اگر اس ریجن کے اندر اپنی آپ نے کوئی لیڈرشپ دکھانی ہے تو وہ تو لیڈرشپ لڑائی جھگڑوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اسپیشلی ایٹ اے ٹائم جب لڑائی کے ساتھ ملتا کچھ نہیں۔ انڈیا نے چائنا سے ایک دفعہ ڈیفیٹ کی تھی، وہ ابھی تک اٹھا نہیں ادھر سے، جی اور اب پاکستان سے ڈیفیٹ ہو گئی ہے تو وہ بھی مسئلہ بن گیا، اور ادھر آئسولیٹ ہو گیا ہے گلف کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور ادھر چائنا کے ساتھ وہ جو کوارڈ ہے
میرا خیال ہے انڈیا نے بھی کچھ نہ کوئی اشارے کیے ہوں گے کہ ہم اس طریقے سے حصہ نہیں کوڈ میں لیں گے جس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے چائنا کے خلاف کریں. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ ایک طرف چائنا کے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, بارڈر ایشوز کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ کوڈ کا حصہ رہے. کوڈ تو آپ پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ کوڈ تو عملی طور پر ختم ہو چکا, عملی طور پر. تو اسی لیے یہ جو ہے نا یہ پیسیفک کمانڈ, یہ جیسے کہتے ہیں مور لاتی انہوں نے کہ یہ ان کوڈ ختم. اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس ڈپلومیٹک ڈاؤن گریڈ کے بعد بھارت کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی ہوگی. تو اشاراتی طور پر اور عملی طور پر امریکہ کی جانب سے بھارت کو کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بھارت اس کو کیسے لے رہا ہے, یہ انالیسز آپ نے جانا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیٹھی صاحب, عوام ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے بہت سے سوالوں میں کہ یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہم نے ڈیل کروائی ہے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. آپ بتا چکے ہیں 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان فوائد حاصل کر سکتا ہے, اور کچھ لوگ یہ بھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ $60 پر بیرل ایران ہمیں اگر تیل دے تو پاکستان میں تیل کی قیمتیں مزید کم ہو سکتی ہیں. لیکن ابھی جو کمی کی گئی ہے آپ کے خیال میں یہ کافی ہے جو کل وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا, یا آنے والے دنوں میں آپ مزید کم ہوتا اور ثمرات ملتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ان اینٹیسپیشن کہ جی اب سپلائی لائن کھل جائے گی, اور کیونکہ تیل کی قیمت اسی اینٹیسپیشن میں گلوبلی گر رہی ہے, تو انہوں نے اپنی قیمتیں ریڈیوس کر دی. اچھا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پھر کسی سچویشن میں گلف جو ہے وہ پھر بند ہو جاتا ہے, اسٹریٹ آف ہارموز, جو کہ میں سمجھتا ہوں آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, تو پھر بڑھیں گی یہ تیل کی قیمتیں. میں نے جو میرا فنڈامنٹل انالیسس ہے کہ ابھی کوئی پکی چیز کچھ بھی نہیں ہوئی, ابھی اپ اینڈ ڈاؤن جائے گا, اور جیسے ہی اپ اینڈ ڈاؤن جائے گا ویسے ہی تیل کی قیمت بھی اپ اینڈ ڈاؤن جائے گی. اور ابھی یہ جو ریلیف دی ہے آئی تھنک دس از ویری گڈ, بڑی اچھی چیز کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے. مگر کیا یہ پرماننٹ ریلیف ہے, کیا اس کے بعد اور بھی ریلیف ہوگی, میں اس کے اوپر کوئی آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا. اٹ ول آل ڈپینڈ آن دا نیگوسیشنس, اوپننگ آف دا اسٹریٹ اینڈ بلاکیڈس واپس نہ انسٹال کیے جائیں. سو اس لیے آئی تھنک شکر کریں یہ انہوں نے کر دیا ان اینٹیسپیشن, اینڈ کیپ یور فنگرز کراسڈ. اوکے, اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا یا یہ بھی بہت ہے؟ نہیں, آئی تھنک سبسٹینشیل ہے, 70-80 روپے انہوں نے. 74 روپے پیٹرول کی قیمت, چھوٹی بات ہے. آپ تو چاہیں گے کہ فری مل جائے, مگر ایسی بات نہیں. میں نہیں چاہوں گی, لیکن 100 روپیز لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ آپ 28 فروری والی حالت پہ ہی واپس لے آئے. نہیں ہو سکتا نا 28 فروری, اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑی تھی, اسٹیپ بائی اسٹیپ کم ہوگی. اچھا, ایسے نہیں ہو سکتا نا کہ ایسے تو پھر ایسے. اور وہ فوائد جو ہمیں ملنے ہیں وہ بھی تب ملیں گے جب مکمل جنگ بندی ہو جائے گی. دیکھیے ابھی تو ہمیں جو زیادہ جو فیسلٹی مل سکتی ہے از آن جب ایران کے اوپر سینکشنز ختم ہوں گے. جب سینکشنز ختم ہوں گے تو پھر وہ تیل کی قیمت جو ہے آپ اسٹیبل ہوگی. تو سینکشنز تو بھی ختم ہونے نہیں جا رہے نا, وہ تو نیگوشیٹ ہونا سارا کچھ. اس لیے آئی تھنک وی آر ناٹ آؤٹ آف دا ووڈس. شکر کریں کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کر دیا. کچھ لوگ ضرور ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی ٹھہر جائیں, ابھی چلنے دیں اس کو, جو دیکھیں تو آگے کیا ہوتا ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ بی گریٹفل کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اگلے 15 دن میں حالات خراب نہ ہوں اور تیل کی قیمت گرے تو ان کو بھی چاہیے کہ ساتھ ساتھ گراتے جائیں. وہ اور بات ہے جب وہ پھر چڑھے گی تو پھر آپ چڑھا دیجیے گا. انہوں نے پیٹرولیم لیوی میں بھی پیسے جمع کرنا ہے, جو بجٹ میں انہوں نے ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں, ان کی اپنی مشکلیں, عوام کی اپنی مشکلیں. اور اب سوال شامل کر لیتے ہیں. سوال ہے شیخ عمران ٹانک سے. ہماری آبادی جو جس تناسب سے بڑھ رہی ہے یا بڑھ گئی ہے, اس کے تدارک کے لیے آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے کہ اس کو کس طرح ہم انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں؟ حکومت اس میں کتنی حد تک اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. یہ آج کا سوال نہیں ہے, یہ کب سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ کس طریقے کے ساتھ ہماری پاپولیشن گروتھ جو ہے, جو ہماری آبادی ہے, اس وقت سب سے ہائیسٹ ریٹ ان دا ورلڈ آپ کا ہے آف پاپولیشن انکریز, اور آپ کے ریسورسز دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں ریلیٹیولی. پانی آپ کو مل نہیں رہا ہے اور غربت بڑھ رہی ہے, اور پھر بھی لوگ جو ہیں وہ لگاتار جیسے خرگوش کی طرح یہاں آبادی بڑھتی جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ باقی دنیا نے کیسے کنٹرول کیا. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس میں ایک مذہبی اینگل بھی ہے, تو اس کو دیکھنا چاہیے یہ کہ ان ممالک میں جہاں مذہب واز آلسو اے پرابلم, بیکاز مذہب کے اندر تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی آرٹیفیشلی لائف کو قدرت کے نظام کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے, جو قدرت چاہتی ہے ویسے ہی ہونا چاہیے. مگر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, جتنے بچے پیدا کر لو اللہ بہتر کرے گا, اللہ دیکھے گا. اور ہماری جو
کلارجی ہے, ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں, ان کا بھی یہی موقف ہے کہ فیملی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے, یہ اللہ کی پلاننگ ہے, ہمیں نہیں کچھ کرنا چاہیے. اچھا, اب یہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایوب خان کے زمانے میں یہ جو سارا پروجیکٹ تھا اس کو فیملی پلاننگ پروجیکٹ کہتے تھے, مگر ضیاء الحق صاحب آئے تو وہ فیملی پلاننگ ختم ہو گئی, تو اس لیے اس کا اب پاپولیشن کنٹرول یا اور نام اس کے رکھ دیے گئے ہیں, فیملی پلاننگ نکال دیا گیا بیچ میں سے. اس کا یہ مطلب ہے اٹ واز اے ریلیجس ایشو کی وجہ سے اس کی بڑی سینسٹیوٹی ہے, یہاں تک کہ اشتہار بھی نہیں آپ دے سکتے. اب میں آپ کو لے چلتا ہوں بنگلہ دیش. بنگلہ دیش بھی ایک اسلامی ملک ہے, جماعت اسلامی بڑی اسٹرانگ ہے وہاں, مذہبی سینٹیمنٹ بڑا اسٹرانگ ہے, بڑے مذہبی لوگ ہیں. تو انہوں نے بھی اس مسئلے کو ٹیکل کیا. کوئی 20-30 سال پہلے انہوں نے سوچا کہ یار ایسے تو ہماری چھوٹا سا ملک ہے, جس طریقے کے ساتھ یہاں پاپولیشن بڑھ رہی ہے ہم تو اڑ جائیں گے, یہاں تو کھانے کی جگہ نہیں ملے گی, کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی, کھانا نہیں ملے گا, پانی نہیں ملے گا, تو کچھ کیا جائے. تو انہوں نے بہت محنت کی اور وہاں کے جو ریلیجس پارٹیز تھی ان کے ساتھ رابطہ کیا, ان کو بٹھایا, ان کو سمجھایا کہ اس کا ساتھ دیں ہمارا اور اس مسئلے کو ہم ٹیکل کرتے ہیں, نہیں تو ہم سارے جن کے نا رول جاؤں گے. انہوں نے اپنی جو مذہبی کلارجی تھی, مذہبی لوگ تھے, ان کو ساتھ لیا اور انہوں نے کوئی 30,000 کے قریب, یہ 10-20 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, 30,000 مولانا حضرات کو ساتھ لیا, ان کو اسٹائپنڈز دیے, ان کو کہا ہمارا پروگرام جو ہے اس کو سپورٹ کریں, اور ان کے ساتھ لے کے وہ عوام کے اندر نکل گئے, گورنمنٹ اینڈ دا مولاناز. اور انہوں نے جا کے عوام کو سمجھایا کہ 1-2 سے زیادہ مت کریں, اور اس کو ایک ریلیجس گاب بھی دے دی. کوئی اس میں فورس نہیں تھی, کوئی زیادتی نہیں تھی, کوئی ڈنڈا نہیں تھا, ایک سمجھانا کی بات تھی ود ان دا ریلیجس کانٹیکسٹ اس کے اندر. اور انہوں نے یہ طریقہ استعمال کر کے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کر لیا. لوگ سمجھ گئے بات کو, بیکاز ریلیجس لابی کو ساتھ لے کے چلے. یہاں انفارچونیٹلی ضیاء الحق صاحب نے ایسے حالات کریٹ کر دیے کہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی سیریس ڈیبیٹ یا ڈسکشن نہیں ہوئی. جب فوجی بھی آتے ہیں لائک جنرل مشرف, چاہتے تو تھے مگر پیچھے ہٹ گئے, بیکاز ان کو یہ ایڈوائس ملتی تھی کہ نا ان کو نہ چھیڑیں, ان کو نہ چھیڑیں, یہ چیز چھوڑ دیں, ہم نے تو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. تو کوئی ہمت کوئی نہیں کرتا. مگر اب وہ سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ وی آر ان اے ویری بیڈ وے. اور یہ جو تھا نا کہ جی اللہ بہتر کرے گا, اللہ تو ہمیشہ ہی بہتر کرتا ہے, مگر یہ بھی ہے نا اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا جو اپنی مدد کرتا ہے. تو اب ہم اپنی مدد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری کیا مدد کرے گا. تو اس لیے یہ ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. اب میں نہیں کہتا آپ کو کہ اب چائنا والی پالیسی کر لیں. چائنا نے تو انقلاب کے بعد دیکھا کہ اب پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے, تو انہوں نے کہا جی بھائی ایک بچہ ہوئے گا, اس سے ذرا بچہ نہیں ہوئے گا, اگر بچہ ہوئے گا تو ٹیکس لگا دیں گے آپ پہ. اور انہوں نے جسے کہتے ہیں نا سیمی فورس قسم کی پالیسی بنا دی کہ 1 چائلڈ, اور پہلے 2 چائلڈ تھا, پھر 1 چائلڈ ہو گیا. اور اب سچویشن یہ ہے کہ ان کی جو پاپولیشن ہے, بیکاز آف دس پاپولیشن کنٹرول وایا اکنامک انسینٹیوز اینڈ ڈنڈا, تو انہوں نے وہاں جو پاپولیشن ہے وہ ایجنگ ہو گئی ہے, سارے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, بیکاز اتنے بچے نہیں پیدا ہو رہے. اسی لیے اب چائنا کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, لیبر شارٹیجز ہونے شروع ہو گئے ہیں وہاں. اب انہوں نے بھی اپنی پالیسی چینج کر رہے ہیں فرام 1 to 2 کہ کرو کوئی گل نہیں. تو یہ آپ کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے اپنے وسائل اور اپنے ایشوز کو. تو یہاں بھی اب وقت آ گیا ہے 2-3 چیزوں کا. ایک کی طرف آپ نے توجہ دلا دی, پاپولیشن کنٹرول, یہ سخت ضروری ہے. وی آر اوور 2%, وی ہیو ٹو کم ڈاؤن ٹو 1%. ایسے نہیں کام چلے گا, اب نہیں, وی ول ناٹ بی ایبل ٹو فیڈ آور ماؤتھس. دوسرا ہے پانی کہتے ہیں کہ پاکستان از دا موسٹ واٹر اسٹریسڈ کنٹری ان دا ورلڈ. ہمارا پانی جو ہے نا وہ اب ہمیں ملتا نہیں, وہ اور گہرا ہوتا جا رہا ہے. اور پہلے 5 فٹ 10 فٹ پہ پانی نکل آتا تھا, پھر 50 سے نکلنا شروع ہوا, اب 200 فٹ 300 فٹ بھی جا کے پانی نکلتا ہے. پھر یہ کہ جی فلڈنگ ہوتی ہے تو پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور تباہی ہو جاتی ہے. پانی نہ آئے تو پانی کم ہو جاتا ہے اور ایگریکلچر سفر کرتا ہے. کوئی ریزروارز نہیں ہے, کوئی واٹر کنٹرول نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ابھی تک وہ کالا باغ ڈیم جو ہے اس کے اوپر ڈسٹرسٹ ہے. اور دیکھیے تو صحیح کیوں ہے ڈسٹرسٹ. ابھی یہ جو سارا ایشو بنا ہے کہ آپ نے 2 کنالز یا 3 کنالز نکالنی ہیں پنجاب کے ایک بیرن علاقے کو پانی دینے کے لیے, کوئی
कोई वहाँ कमर्शियल एग्रीकल्चर करनी है, सिंध ने शोर डाल दिए और वो रोक दिया प्रोजेक्ट उन्होंने। आप तो हमारे यहाँ तो ये भी इश्यूज़ है ना। तो जहाँ आपने बैठ के बातें करनी है और रिजॉल्व करने हैं इश्यूज़, वो आप तो उस तरफ जाते नहीं हैं। और क्यों नहीं जाते? बिकॉज जिस तरीके का सियासी सिस्टम बना हुआ है, वो सियासी सिस्टम जो है वो ज़बरदस्त फोर्स के ऊपर बना हुआ है। कोई उसमें वॉलंटरी इश्यूज़ नहीं है, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रस्ट बिटवीन प्रोविंसेस शुरू हो गई है। एंड इट इज़ सीरियस। फिर ये प्रोग्राम आते हैं जी हम प्रोविंसेस ही बढ़ा देते हैं, हम ये कर देते हैं। वो सीधी सी बात है, अगर आपने कोई कानून बनाने हैं तो कानून बनाएं और पॉपुलेशन को साथ लें, पॉपुलेशन कंट्रोल करें, पानी के मसले हल कर दें। ये दो चीज़ें आप कर दें और प्रोविंसेस जो हैं उनको इन द फेडरेशन सही तरीके से निट कर दें बाय लोकल बॉडीज़ और डिवोल्यूशन ऑफ पावर, तो आपके, मैं समझता हूँ एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ योर प्रॉब्लम्स वो आप हल कर लेंगे। मगर आप जाते नहीं हैं वहाँ, आप जाते नहीं हैं। तो दिस इज़ वेयर आई थिंक वी आर अनफॉर्चुनेटली। बड़ा अहम सवाल था जिसकी तरफ शेख इमरान आपने तवज्जो दिलाई। वसाइल की जो तकसीम है वो आपके मसाइल पर मुनहसर है, और जो आबादी में इजाफा है ये एक बहुत बड़ा मसला है और उस कदर ज़्यादा ही ये नज़रअंदाज हो चुका है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन फ़ातिमा मिर्ज़ा लाहौर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, शहजाद अहमद शादरा से, ज़फ़र लाहौर से, तनवीर इटली से, फ़रा आप हमारी रेगुलर व्यूवर हैं और सवाल भी भेजती हैं लाहौर से, आपका बहुत शुक्रिया, एहसान हरीपुर से, सैयद सैफुल्लाह गिलानी मुल्तान से। इसके अलावा भी बहुत से सवाल जिनके लिए हैं हम शुक्रगुजार। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह के बाद। थैंक यू।